جو ہے ایک سوال یہ کیا اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے نعتیہ دیوان حدائق بخشش سے ایک شعر پیش کر کے کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ حدائق بخشش کی میں جو مطلب بیان کیا گیا اس میں اس کی تشریح مولانا صوفی اول صاحب فرماتے ہیں کہ افسوس اے بے خبر، تو نے اس مقام کی قدر و منزلت نہیں سمجھی، اور اس جگہ کا تو یہ عالم ہے کہ اگر حاضری دے کر پانچ قدسی جاتے ہیں تو چار فوراً اسی وقت حاضر ہوتے ہیں اور حاضری کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ تشریح لکھ کر کہ کیا اس شعر میں قبر کی طرف اشارہ ہے، وضاحت فرما دیں۔ جناب محترم فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کا سوال ہم نے پڑھ کر پیش کیا، جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیں جناب کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور ان کی عزت و عظمت کے اظہار کے لیے ایسے نظام الفت و عقیدت قائم فرمائے ہیں کہ انسان تو انسان، شجر و حجر اور فرشتے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ روضہ رسول پر درود و سلام کے لیے حاضری کا منظر جہاں انسانوں کا ہجوم ہوتا ہے، وہیں پر صبح و شام ہزاروں فرشتے جن کی تعداد کے حوالے سے احادیث کریمہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ صبح و شام 70 ہزار فرشتے صرف درود و سلام پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور قطار در قطار درود و سلام پیش کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی انجام دے کر آسمانوں کی جانب کوچ کر جاتے ہیں، تو ان کی جگہ 70 ہزار فرشتوں کی دوسری جماعت یہ فریضہ انجام دینے کے لیے آ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے شعر میں چار جاتے ہیں پانچ پھرتے ہیں، اس میں کثرت قطار کی جانب اشارہ ہے، یعنی کئی لائنوں میں، کہ عموماً لوگ ایک لائن لگا کر مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، مگر وہاں اتنے فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ وہ چار چار پانچ پانچ لائنیں لگانی ہوتی ہیں۔ اس سے اشارہ کثرت کی طرف ہے، لائنوں کی کثرت کی طرف۔ یہ منظر اگرچہ کسی کو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مگر اصحاب کشف پردے اسرار کی حقیقت سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہ نظام درود و سلام تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو بھی وہاں پر حاضری اور سلام پیش کرنے کی، صلاۃ و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دیکھیں جناب، بعض شارحین نے حدائق بخشش نے مجدد اسلام اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کا یہ شعر ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں کی شرح میں یہی تشریح کی ہے جو ابھی اوپر بیان کی گئی، کہ روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرشتوں کی حاضری سے متعلق حدیث پاک کو کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں بحوالہ دارمی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، عن نبیہۃ ابن وہب ان کعبا دخل علی عائشہ فذکروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كعب ما من يوم يطلع الا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذ انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه۔ کہ حضرت صاحب مشکات نے روایت حضرت کعب سے روایت کی، اس کے راوی ہیں نبیہۃ ابن وہب۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، تو حضرت کعب نے فرمایا کوئی بھی دن طلوع نہیں ہوتا مگر یہ کہ 70,000 فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پہ اترتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پروں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مزار مبارک کو ڈھانپ لیتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ لوگ آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح 70,000 فرشتے پھر نیچے اترتے ہیں، اور وہ بھی
اپنے پروں سے مزار مقدس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، یہاں تک کہ جب قبر پھٹے گی اور سرکار زمین پھٹے گی، جب حشر ہوگا تو سرکار 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں دولہا بن کر کے نکلیں گے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس شعر کی مذکورہ بلا تشریح کی روشنی میں اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے روضہ رسول سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی طرف ہی اشارہ ہے۔ جو آپ نے پوچھا کہ قبر کسی طرف اشارہ ہے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہوا، اور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری شعر میں اس حدیث پاک کی یوں ترجمانی کی ہے۔ کیا ہے شعر؟ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ میں بس اس قدر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عام بھر کی ہے۔ یہ حدائق بخشش کا یہ شعر ہے جو اس حدیث پاک کی ترجمانی کرتا ہے۔ لہذا یہ مذکورہ شعر جو آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، کہ مندرجہ ذیل تشریح جو بادشاہ رحیم نے کی وہ زیادہ مناسب ہے۔ یعنی پہلی تشریح کی روض رسول کی طرف اس شعر سے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اس سے اشارہ روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ یہ جو بادشاہ رحیم نے کیا ہے اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب وہ شرح ہے جو نیچے ہے کہ اے موت سے بے خبر ہو کر غفلت کی نیند سونے والے نادان، ہوش کر اپنے ارد گرد دیکھتا نہیں، نہ جانے کتنے جنازے تیری آنکھوں کے سامنے اٹھے اور گلیوں سے پھرتے پھراتے قبروں میں اتار دیے جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ میت 4 کندھوں پہ جاتی ہے اور واپسی میں وہی 4 کندھے خالی واپس آتے ہیں، 5واں تو قبر میں ہی رہ جاتا ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ لوگ تیری بھی میت کو لے کر قبرستان کی جانب جائیں تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کو راضی کر لے، اور اگر ہو سکے مدینے میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے، بشرطے کی عقیدہ درست ہو۔ تو ایک تشریح یہ اور ایک تشریح اوپر والی، مگر چونکہ اعلیٰ حضرت کے دوسرے اشعار جو ہم نے پیش کیے اس حدیث رسول کی روشنی میں یہ اشعار بالکل اسی حدیث کی ترجمانی ہے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں کی تشریح یہ بعد والی جس سے مردے کے نماز جنازہ کی طرف اشارہ ہو یہ زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔ ھذا ما عندي واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔